الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام. سبحان الله. سبحانه من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني سبحان الله. ويرزقني ولا ينساني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. سبحان الله. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السخي حبيب الله وقريب من الله. البخيل عدو الله وبعيد من الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. القاسم حبيب الله أو كما قال عليه الصلاة
عمر عثمان و علی چاروں سے محبت رکھتا ہوں. اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، پھر لعنت ہے اس آزادی پر، یہ ملک ہمیں منظور نہیں. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، آج 9 دسمبر 2022 جمعہ کے مبارک کے مقدس موقع پہ اللہ رب العزت نے تواڈے سامنے اللہ دے پیارے قرآن مجید دے وچوں چند آیات مبینات مدللات تلاوت کرن دی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے. دعا فرماؤ اللہ رب العزت مینوں صحیح معنیاں دے نال اخلاص نیت دے نال پیار اور محبت کے جذبے کے نال اللہ کی رضا واسطے حق سچ آکھن دی مینوں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ اساڑے تبلیغی ساتھی نے میرے ذہن میں عنوان لایا ہے کہ قاری صاحب اگلے جمعے تسی سود دے عنوان تے بیان کرنا ہے. خطیب کا کام ہے جو عنوان ذمہ لگے اس کے مطابق تیاری کر کے قرآن و سنت کی روشنی کی بیان کرنا چاہیے. اچھی بات ہے، لیکن تمہارے سامنے میں ایک دعا کی ہے کہ اللہ مینوں اللہ کی رضا واسطے بولن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایسا مقصد یہ ہے کیونکہ سود ایک ایسا گناہ ہے، ایسا عمل ہے جیڑا پوشیدہ مرض ہے. کچھ لوگ جان بوجھ کے اور کچھ لوگ بھلیکے وچ آ کے اس دل دے وچ اس مرض کا شکار ہیں. خطیب صاحب جدو بیان کرتے ہیں سامعین دے وچ زیادہ تر میں نہیں آتا 60% ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہاں نے بینک وچوں لون لیا ہوتا ہے اور سود دے کاروبار وچ مصروف ہوندے ہیں. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ قاری صاحب مینوں نشانہ بنا رہے ہیں. میں اسے واسطے تمہید کے طور پہ اپنے اللہ پاک کو دعا مانگی ہے اور میرا اللہ گواہ ہے میں اپنے اللہ کو سامنے رکھ کے حقیقت بیان کرساں. مینوں سامعین جو کوئی نہیں پتا ہوتا کہ کیڑا بندہ کس کام دھندے وچ مصروف ہے. کیونکہ عنوان میرے ذمہ لگا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوندے جیڑے ایک گل کریں دے اے جی پہلے ویلے والے لوگاں دیاں گلاں ہیں ہن تاں مجبوری بن گئی ہے. اللہ کے نیک بندیوں اگر یہ گل ہے پہلے ویلے والے کی گلاں ہیں تو نمازاں بھی پہلے ویلے والے نوں آکھیاں گئیاں دعا تک کوئی آ
ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ज़कात ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ हज दे बारे उन्होंने आख्या है तो अल्लाह का नाम और निशान ही कोई ना हुण तां मौजा हो गई जिथे सूद दे बारे हुर्मत दियां गल्लां कुरान दियां सुन के तुसा पया दो पहले वेले वाले दी गल्लां हैं हुण तां मजबूरी है हुण नमाज भी छुट्टी करो हुण तां मजबूरी है ज़कात भी छुट्टी करो मजबूरी है हज भी छुट्टी करो मजबूरी है निकाह करन की छुट्टी करो मजबूरी है अकल तो बाप मौजा मजबूरी की बात नहीं बात ये है असा अपने अल्लाह के आखे किवें लगना सुभान अल्लाह और अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अल्लाह ने ये नहीं आख्या या अय्युहल्लज़ीना काफर इंज नहीं आख्या अमान का मेरा बयान सुन सुन के अब्दा आलिम हो गया अल्लाह ने नहीं आख्या अल्लाह ने आख्या या अय्युहल्लज़ीना आमनू ओ ईमान वालेओ मैं तुम्हारे नाल सुभान अल्लाह काफर नहीं आख्या काफर भी तो अल्लाह का रिज़्क़ खाते उन्होंने भी तो दो कान हैं वो भी सुनते उन्होंने भी अखा वेदे ते अखा कह देती हैं अल्लाह कान कह देते अल्लाह चलने वास्ते पैर कह देते अल्लाह पकड़ने वास्ते हाथ कह देते अल्लाह जेड़ियां नेमतां ईमान वाले हासिल पे करेंगे ए नेमतां काफरां नूं मिली होईयां कि कोई नहीं मिली आदि काद का सिर्फ इयो है ना पर का सिर्फ इयो है जे कुफर और इस्लाम की गल करे अल्लाह पाक फरमाते आमनु आख्या काफरू नहीं मैं दमाना ही करे तो आमनु का माना है ओ फरमा बरदारो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ओ फरमा बरदारो ओ आंखें लगन वाले हो मैनू ये मालूम होता है अल्लाह फरमाते मैं आटा भी गुनाह नु पिया जिन्ना ते मैनू मान सुभान अल्लाह मान जिससे होता है उससे यकीन होता है कि मेरा आका हालांकि सूरत कुरान मैं पहले भी बयान कर चुकी हूं आज नवे अंदाज में गल करांगा सुभान अल्लाह ये मेरा आका न टले सी आओ थोड़ा जिया शान वरूद की तरफ जाए सुभान अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे चाचा है जिन्हां दा नाम हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये हरे मुसलमान पहले कोई ना हो मैं नहीं मालूम है तवज्जो करे सुभान अल्लाह ए मुसलमान नहीं होए अल्लाह ने नमाज का आर्डर फरमा दिया ए मुसलमान नहीं होए अल्लाह पाक ने हज का हुक्म फरमा दिता ए मुसलमान नहीं होए अल्लाह ने रोजे का हुक्म फरमा दिता तरावी का हुक्म फरमा दिता लेकिन ए जेड़ा सूद का कारोबार है इहदी मुमानियत दा हजे हुक्म नहीं कीता मैं इन मालूम होता है मैं ना अल्लाह मैं मोहब्बत दे रंग च तेरे नाल गल कर लवा अल्लाह फरमांदे बोल के आना है मैं कह या अल्लाह हज भी तो तेरा हुक्म ज़कात भी तेरा हुक्म जिहाद भी तेरा हुक्म रोजा भी तेरा हुक्म अल्लाह सूद तो रोक जाना भी तेरा हुक्म अल्लाह बाकी अमला दे हुक्म आ गए क्यों नहीं आया अल्लाह फरमांदे ठहर जा हुजूर दे चाचा अब्बास नु भी ता आमण दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह उमर दराज करे माशाअल्लाह मैंने एक मैं इल्हामी गुफ्तगू करता हूं समझाने दे अंदाज इस्लामी तारीख उठा के देखो जनाब अब्दुल मुत्तलिब दे 12 बेटे
جنہیں چوں ایک بیٹے وہ ہیں جڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں باقی چاچے کتنے ہو گئے 11 چاچے میں کیوں صرف 2 صحابی رسول ہیں سبحان اللہ ایک کا نام جناب حضرت عباس ہے ایک کا نام جناب حمزہ ہے اے حمزہ ہوئے غزوہ دے موقع تے اللہ دے نبی دی حدیث ہے سید الشہداء حمزہ او کائنات دے لوگوں دنیا جہان دے بڑے بڑے مسلمان آسن بڑے مجاہد آسن بڑے غازی آسن بڑیاں قربانیاں دے سن انہاں دے شہادت دے رتبے بڑے ہو سن مینوں اے معلوم ہوندا ہے مینوں اللہ پیا فرمائندا ہے او کائنات والے انہاں نوں دسو یا اللہ کے دساں فرمایا کوئی تے 150 نمبر لے سی کوئی 170 نمبر لے سی کوئی 120 نمبر لے سی لیکن اول پوزیشن آلے تے کوئی ہو سی اللہ دے نبی ترجمانی کر کے دسیندے پھر سید الشہداء حمزہ فرمایا شہیداں دا جڑا سردار ہو سی وہ حمزہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ دے نبی دی حدیث ہے ماشاءاللہ شہیداں دا سردار کون ہے امیر حمزہ حضرت حمزہ یہ اللہ دے نبی دی حدیث سبحان اللہ ہر کہیں گے اپنے اپنے شہادت دے رتبے ہیں لیکن شہیدہ دا سرداری والی پگڑی ہے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبحان اللہ اور اسی طرح دوسرے چاچا جنہاں کا نام ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اللہ دی شان جدو اتباع رسول دے وچ آئے صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کسے بندے نے سوال چا کیتا اے عباس اے دسو تسی بڑے ہو یا حضور بڑے بڑا سونا جواب دیتا انہاں ویکھیا اگر میں آکھاں کہ میں بڑا ہاں تے ادب نکلدا ہے ادب تقاضا ہے کہ انج نہ بے ادبی نہ ہو جاوے جے میں آکھاں کہ اے بڑے ہیں من جھوٹ ہوندا ہے کیونکہ امت لیا نال تا چاچا بڑا ہے نا تے کیڑی سونی گل کیتی اور وہ فرمائندے دنیا جہان تے میں اپنے بھتیجے نال پہلے آیا لیکن رتبے دے لحاظ نال اے بڑا سبحان اللہ سبحان اللہ اے محبت ہے ایو حضرت عباس انہاں دا کروڑا دا کاروبار اللہ 8 ہجری ہجرت کے 8ویں سال کے بعد فتح مکہ کے موقع تے اعلان ہویا کہ اعلان ہویا یا ایھا الذین آمنوا سبحان اللہ او ایمان والےوں سبحان اللہ او ایمان والےوں سبحان اللہ اگلا معنی کرو چاہا او فرما بردار ہو او میرے پیارے ہو او جنت کے چمکدار ستارے ہو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ کو ڈر جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا تصور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سود کا کاروبار کرتے ہیں تو مسلمان اتنے میں بڑی نکتے کی گل نہیں کرے گا اگر اللہ نے بھی بیان کیا میں آپ کو نہیں کر رہا جس برائی کا حکم نازل نہیں ہویا یا جس برائی کا آجے پتہ کوئی نہیں اگر بندہ اس برائی دے وچ شامل ہے وہ گناہگار نہیں وہ گناہگار کوئی نہیں اور جس نے حکم نازل ہو گیا
چلیے سبحان اللہ جی میں تسی وضو کر کے آئے بیٹھے ہو اسی طرح صحابہ اکرام اللہ دے گھر وضو کر کے آئے بیٹھے تے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سود کا کاروبار کریں دیا کروڑوں کا کاروبار آئی لیکن ہجے ممانعت نہیں آئی ہجے منع نہیں کیتا گیا ہجے حلال حرام کا پتہ کوئی نہیں ایک کاروبار ہے میں ہی معلوم ہوتا ہے اور جویں بندہ بیر دادریاں بیچ کے آیا بیٹھا ہوئے اور کسے کو ادھار ہجے باقی لے رہا ہوئے کسے بندے نے گندم کی بوریاں بیچ گیا ہوئے ہجے پیسے باقی ہوئے وہ کیا تھا یار ٹھہر جاؤں میں نماز پڑھ آؤں کوئی جلیبیاں بیچ کے آتا ہے پیسے ہجے باقی ہیں آدھا میں نماز پڑھ آؤں جویں تجارت تاجر تجارت کریں دیں کچھ پیسے باقی ہوندے کچھ ادھار ہجے باقی ہوتا ہے میں انہیں معلوم ہوتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ وضو کر کے مسجد اندر آئے پیر کروڑا کا کاروبار کھلایا ہوئے کنا کو لکھ لے رہے کنا کو 10 لکھ لے رہے ایک کاروبار کھل رہا پہ آئے مسجد چاہ گئے ادھر حضرت ابراہیل امین بھی آ گئے اللہ کا قرآن پہ سنائیں دے اللہ کا کلام پہ سنائیں دے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا سبحان اللہ سبحان اللہ آیت حضرت عباس ہے دوے ایمان والے بیٹھیا زیادہ کاروبار کہیں آئی سناتا آئی تے آئے کتھے بیٹھے ہائے ہائے او ایمان والے دے وچ آئے سبحان کتھے آئے بیٹھے ایمان والے دے وچ آئے بیٹھے آپ بھی ایمان والے تے جنہ دے نال بیٹھے او بھی ایمان والے ہن انداز قرآن نو ویکھن جبرائیل امین آ گئے قلب اثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ دا قرآن سنائیں دے پین اللہ دے طرفوں پیغام سنائیں دے پین اللہ دا کلام پہ سنائیں دے اللہ دے نبی کو امت کو پہ سنائیں دے کہ اللہ پاک نے مینوں کی فرمایا ہے فرمایا انہاں آکھنا او مسلمانو سبحان اللہ انہاں آکھنا او ایمان والو انہاں آکھنا او فرما بردارو انہاں آکھنا ان جتھے خدا نال محبت کرن والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وہ ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین سارے سبحان اللہ نہیں آتی سبحان اللہ کو کھپے والے بھی سبحان اللہ کو اور اللہ دا قرآن سنونا اللہ پاک کے پہ فرمائندے نا فرمایا او ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ فرمایا جڑے سود دے پیسے باقی ہیں انہاں نوں چھوڑ دیو سبحان اللہ سود دا کاروبار چھوڑ دیو میرا تصور بلکہ روایت دے وچ بھی آندا ہے میں تانوں تھوڑا جیا تصور آپ کی دنیا میں لے کے جاواں اس مقام تے لے کے جاواں جس لے ایک گل ہوندی پئی ہے اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے اللہ دا قرآن کے نازل ہویا ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا
إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ربا بھی دے وچ سود نو آکھیا جاندا ہے اللہ پاک کی فرمائندے نے فرمایا الذین یاکلون الربا فرمایا او بندے جڑے سود کھاندے ہیں سبحان اللہ او بندے جڑے سود کھاندے ہیں ایتھے گل بڑی عجیب تے کرنا توجہ کریا عرشی کی رحمت والے کو پوچھو دو گردانہ مشہور ہیں ویسے تو کافی سارے دو گردانہ مشہور ہیں ایک گردان ماضی دی ایک گردان مضارع اگر گزشتہ زمانے دی گل کرنی ہوئے ماضی دی گردان دا صیغہ بولیا جاتا ہے اور اگر موجودہ اور آئندہ آنے والے زمانے دی گل کرنی ہوئے تو مضارع دا صیغہ استعمال کیتا جاتا ہے ہن میں یہ دسو جڑے لوگ آتے ہیں کہ پچھلے زمانے دیاں گلاں ہیں اللہ پیا آتا ہے میں مضارع دا صیغہ استعمال کیتا ہے اس واسطے ہے کہ ایمان والو موجودہ زمانے میں جو محمد دے صحابہ تسی بیٹھے ہو میں تانوں پیا نہ رک جاؤ اور ایسا آنے والے زمانے میں جڑے تواڈے پیچھے چلسن انہاں نوں پیا نہ رک جاؤ سبحان اللہ اللہ نے کیڑا صیغہ لایا ہے مضارع دا الذین یاکلون الربا لا یقومون فرمایا وہ لوگ جڑے کھاندے ہیں تے جڑے کھاندے ہوسن سبحان اللہ اُدھر کھاندے ہیں تو کون مراد جڑے نویں نویں مسلمان ہوئے اور ہجے حکم نازل ہون پیا ہوتا ہے اللہ پہ آتا ہے میں توانوں پیا دہاں اور قیامت تک جڑے آئندہ مسلمان آسے منانوں پیا دہاں یا اللہ کہتے فرمائندے فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون فرمایا او لوگ جڑے کھاندے ہیں تے جڑے کھاسن فرمایا کہ کیا فرمایا لا یقومون او لوگ قیامت دیوار نہ اٹھائے جاسن قیامت دیوار نہ اٹھسن مگر اس حالت اٹھسن جنہیں کسی جن نے حملہ کیتا ہوئے معلوم ہے ہویا جس سے جادو ہوندہ ہے ان دی عقل جگہ تے نہیں راندی جس سے جن چڑھیا ہوئے ان دی عقل ٹکانے نہیں راندی اللہ نے اوہ مثال دیتی ہے پر میں جڑا سود کا لقمہ کھاندا ہے سود کا کاروبار کریندا ہے پر میں دہاڑے قیامت ان کمر کی اٹھایا ویسی جنہیں جن بھوت نے حملہ کیتا ہوئے میں نہیں آکھ رہا اللہ نے قرآن چاہ کیا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس سبحان اللہ شیطان کہما دن جن نو مس میں نہ چھو لینا جی میں جن چڑھیا ہوئے فرمایا او لوگ جڑے سود کھاندے قیامت دیوار این اٹھی سے جی میں انہاں تے جن چڑھیا ودا ہے اللہ نے فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا سبحان اللہ ایک اللہ کا اس زمانے دیاں لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نہیں تو تلے آتا پیا ہے اہم ایک پر جو کرا ہے میں تو کرنا چاہتا ہوں میں گنگیا دا بھی خطیبہ پر گنگیا دا مجھ مچھی پائی کر وہ تو سیم دے رہا ہوں توجہ گال بڑی عجیب پہ کرنا انہیں معلوم ہوتا ہے کہ گال اللہ پاک آسانوں ہون پہ سنائیں گے سبحان اللہ میں کیوں آکھیا ہے آکھیا لوگاں اتن آئی آکھیا لوگاں اتن آئی آج نہیں آکھیا اتن آکھیا آئی آتے آج بھی بجے کیا آکھیا ہے توجہ کرے آئی انہاں آکھیا جنانوں آکھیے نا یار سود دے نیڑے نہ گیا کرو ابو بندے کے آتے کاری صاحب مولوی صاحب
پیر صاحب مینوں سود دی تشریح تا دسنا سود آتے کینوں ہیں اگو مولوی صاحب تشریح کر کے آدن یار سود انہوں آدن کسے کو 1000 لیا ہوئے اگر واپس لینا ہوئے تا 1100 دیونے پاؤندن اے جڑا 100 روپیہ اتلا اے سود ہے اگو بندے کے آدن کاری صاحب مینوں دستا صحیح نام جڑا 1000 روپیہ لے کے 1100 دیونا 100 اتلا سود ہو سکتا ہے تو مڑ مینوں اے دس ایک بندہ ہے اس گندم دی بوری لئیے 5000 روپیے دی ہن ویچے کتنے دی میں کیا 5000 تے 100 دی واہ بھائی واہ ایڈے 100 حرام ہے تے ایتھے حلال ہے آتے ہیں کہ نہیں آتے یہ گل نہیں کیتی ہے اللہ اکبر یہ گل نہ منن والے اتنا ہیل حجت کٹھڑ آلیا چور دروازہ کٹھڑ آلیا ادھر بھی کیتی آئی لو جی انہاں دی نوی گل سنو سود آلا منافع حرام ہے تجارت آلا منافع ایک کیویں ہو سکتا میں یہ معلوم ہوتا ہے اللہ پاک فرمائندے پین انہاں واسطے مشکل کوئی نہیں جنہ میرے آنکھیں لگنا ہے سبحان اللہ جنہ میرے آنکھیں لگنا ہے انہاں واسطے مشکل کوئی نہیں انہاں واسطے مشکل کوئی نہیں جنہ میرے آنکھیں لگنا ہے توجہ کر میں نقشہ پیش کراں انہاں کے آنکھیں الذین يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا او بیاتن کے جری تجارت ایسی سود کی طرح ہے جڑی تجارت ہے بھی تاں مسلمان حضور کو روائے یا رسول اللہ اساں باہر گئے ہیں گلے دے وچ جڑے منافقان جڑے کافران انہاں ساڈے کول پوچھیا ہے کہ آج کوئی ہور حکم آیا ہے اساں انہاں نوں دسیا ہے آج حکم آیا ہے کہ سود حرام ہے انہاں ساڈے کول پوچھیا ہے سود حرام کیویں کیا وجہ ہے اسی انہاں نوں دسیا ہے کہ سود آدن کہ 1000 روپیہ لے وہ تے 1100 لبو اے اتلا 100 حرام ہے انہاں کہ تجارت اساں انہاں نوں دسیا ہے کہ اللہ دے نبی فرمایا ہے تجارت حلال ہے او بھی منافع اے بھی منافع ابو نے اعتراض کیتا ہے کہ اے منافع حرام کیوں ہے اے منافع حلال کیوں ہے سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ توجہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائندے پن او حرام اس واسطے اون دے وچ ہیل حجت کوئی نہیں اون دے وچ مشقت کوئی نہیں اس بات بزرگ کو بیٹھ کے بھائی واج میری تقریر صحیح ہے ماشاءاللہ انتظام کرو چاہ تمہاری مہربانی نہیں ہے یہ میں کیویں بیان کراں انجے تے ہے توجہ کر بڑی عجیب گل کیا کرے نام سمجھ آ رہی صاحب یہ رکھیا قاری صاحب سمجھایا کوئی نہیں بڑے طریقے سے سمجھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا میرے صحابہ او جڑا سود دا کاروبار ہے اس دے وچ تکلیف کوئی نہیں اس دے وچ محنت کوئی نہیں اس دے گھاٹے اور اس دے نقصان دا خطرہ کوئی نہیں لیکن جڑا تجارت والا کاروبار ہے ایں دے وچ مشقت بھی ہے ایں دے وچ محنت بھی ہے اور ایں دے وچ گھاٹے دا خطرہ بھی ہے ہن تساں کہو قاری صاحب گھاٹے دا خطرہ کیویں مثال دے طور تے میں جھانگ دی منڈی وچ گیا مینوں کھجوراں دی پیٹی مل گئی ہے او کھجوراں دی پیٹی مینوں ملی ہے 10,000 روپے دی میں ایتھے لیا کے
ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਕਮੋ ਵੇਚ 400 रुपए किलो ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ 400 ਤੇ 20 रुपए 440 रुपए ਦੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਯਾਨੀ किलो के हिसाब नाल 40 रुपया मैं मुनाफा ले सकना तवज्जो कर लेकिन अगर इस तरह हो गया है कि अगले दिन हुक्म हो गया जेडी पेटी 10,000 दी आई आज पेटी 4,000 दी हो गई है हुन मैनू की हिसाब पै गया मिसाल के तौर पे जेडी खजूर मैनू 400 रुपए किलो मिली है वो खजूर मैनू 100 रुपए पै गई वेखना हुन मेरे को 400 ते 40 रुपए किसे नहीं रहनी हर किसे ने आखना फलाना दुकानदार तन 100 ते 40 रुपए किलो पिया देना है तू 400 ते 40 रुपए किने पिया देना है वेखना एदे विच घाटे दा खतरा है कि कोई ना आई समझ माशाअल्लाह एक और भी खतरा है वो केड़ा खतरा है कि मैं पेटी ले आया अंडियां दी ते रस्ते में अंडे टूट गए घाटे का खतरा है अंडे बेकार हो गए अंडियां का रेट गिर गया खतरा है ते जिस बंदे 10,000 किसी को देवने और से कोई नफा नुकसान है नहीं सारा फायदा है नुकसान कोई नहीं इस वास्ते फरमाया सूद हराम है तिजारत हलाल है अगली गल सुनो हदीस पाक के चाहता है जेड़ा बंदा सूद का कारोबार करता है मिशका शरीफ की रिवायत है सूद के 70 दरवाजे 70 जड़ाएं जिन्हां विचों एक अदना तो अदना जड़ ए है फरमाया कि जेड़ा बंदा सूद का कारोबार करता है सूद का लुकमा खांदा है सूद की लिख पढ़ करता है फरमाया इन्ने है जिन्हें सक्की मां नाल ज़िना पिया करता है आप अंदाज़ा ला अगली हदीस सुनो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा सूद है अगर एक लुकमा सूद का खा लिया इसे तरह 36 दफा उसने जिना कीता है एक रिवायत के जाना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेराज वाली रात मैनू अल्लाह पाक ने सैर कराइए किस वास्ते सैर कराइए फरमाया लिनुरियहु मिन आयातिना फरमाया सैर इस वास्ते कराइए ताकि अल्लाह पाक अपनी निशानियां विचों कुछ निशानियां मैनू दिखावना चाहते हैं मैनू अल्लाह पाक ने बड़े बड़े मुशाहदात कराए मैनू अल्लाह पाक ने बड़ियां बड़ियां निशानियां दिखाई हैं जिन्हां विचों एक निशानी ये भी दिखाई है कि मैं ये चलता जा रहा एक बंदा नजर आया है उस बंदे का पेट इस तरह है जिन्हें लोगों के घरां दे कमरे होंदे कोठे जेड़ा उनका पेट है और सारा कमरा होंदा सप्पां नाल भरिया होया है मैं पूछया जिब्राइल ए बंदा कौन है अर्ज कीती या रसूल अल्लाह अल्लाह पाक अपनी निशानियां दे विचों ए निशानी पे लिखाइंदे ए बंदा होए जेड़ा सूद दा कारोबार करदा है अल्लाह पाक सैंपल पे लिखाइंदे अल्लाह नमूना पे लिखाइंदे अल्लाह निशानी पे लिखाइंदे पर मैं जेड़ा ਤੁਹਾਡੀ उम्मत दे विचों जेड़ा सूद दा कारोबार करे सी ओंदा पेट कमरे दी तरह खुल जासी ओंदे पेट तेरे सारे सांप भर दिते जाते हैं ओनू दसते रहते हैं एक रिवायत इस तरह है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं इब्राहीम अमीन मेरे नाल मैनू अल्लाह ने एक नक्शा दिखाया है एक बहुत बड़ी नहर है खून दे नाल भरी हुई है एक बंदा ओदे विच तड़पदा पिया है डबूकियां लेंदा पिया है ने के किनारे ते आवन दी उस कोशिश कीती है एक बंदा उत्थे खड़ा है उस बड़ा सारा पत्थर जाके ओदे सिर ते मारया है पत्थर दी
دی وجہ کر کے تھلے چلا جاتا ہے ڈبوکیاں لیندا لیندا پھر کنارے تے آندا ہے پھر پتھر چاہ کے انہوں ماریا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل کی پیا ہوتا ہے یا رسول اللہ اے جڑا ڈبوکیاں لیندا پیا ہے اے سود دا کاروبار کردا ہے اللہ پاک نقشہ پہ لکھائیں کہ انہوں یہ بھی سزا ملتی ہے سجنا بندہ زیادہ پانے 70 دفعہ پانے 36 دفعہ زنا کرن دے برابر ہے پانے 70 دفعہ سود دے درجے 70 انہیں جو ایک درجہ کیڑا ہے سب ایمان زنا کرنا سجنا ساری گلاں اپنی جگہ تے اگر ایسا قرآن دے وچ ویکھیے مینوں یہ نظر آندا ہے اللہ پاک قرآن کے فرمائندے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فرمایا اگر تم باز نہیں آؤ گے فرمایا پھر سنو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ میں اپنا تو نہیں آتا اللہ کے رسول نہ جنگ واسطے لڑن واسطے آ جاؤ میدان وچ تیار ہو جاؤ یہ اللہ نے فرمایا ہے ہوں جڑے لوگ آتے ہیں پہلے وقتاں دی گل آئی تے نماز بھی تو پہلے وقتاں دے لوگ پڑھتے ہیں ساڈے واسطے نماز ہے کہ کوئی نہ زکات پہلے وقتاں دے لوگ دیندے آ ساڈے واسطے زکات دا حکم ہے کہ کوئی نہ آج پہلے وقتاں دے لوگ ادا کرندے آ ساڈے واسطے حج دا حکم ہے کہ کوئی نہ مسجد دی تعمیر کام پہلے وقتاں دے لوگ کرندے آ اسا کرندے آ کہ کوئی نہ تے سود تے لعنت تو بچن واسطے پہلے وقتاں دے لوگاں نوں آکھیا بھی ہے ساڈے واسطے ہے کہ کوئی نہ سبحان اللہ آپ اندازہ لاؤ بڑیا بڑیا مثالہ دیتیاں گئی ہیں توجہ کر میں شان نزول سنا رہا ہوں حضرت عباس میں صرف چیک کرنا ہے کہ لوگوں کا ذہن بھی حاضر ہے کہ نہیں اور مان گیا تیرا ذہن حاضر ہے اگر میں گل مکمل نہ کرا جمعے تو بعد اس بندے مانو نہ کاری گل پوری نہیں کی لیکن یہ بھی خطیبانہ کتابت فن ہوتا ہے کہ گل نو روک لینا عوام نو متوجہ کرنا مینوں لگدا ہے تہاڈا ذہن حاضر ہے آکھو سبحان اللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اندر مسجد وچ آئے سود دا حرمت دے بارے حکم نازل ہو رہا ہے توجہ کر حضرت عباس کروڑاں دا کاروبار لمو دیونے سود دا کاروبار ایک بندہ بول پیا بول کے پیا دے یا رسول اللہ تساں تے سود دے بارے بڑیاں بڑیاں بھائیتا پہ سنیندے ہو تہاڈا سکا چاچا عباس اس کام وچ مصروف ہے توجہ کر توجہ میں تینوں اگلی گل کردا جاواں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جس نے گل سنی ہے گل سن کے نہیں پیا دے یا رسول اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ میں نہیں مندا لیکن ایک گل انہاں کیتی ہے تانوں سناتا جاواں انہاں نے بڑی عجیب گل کیتی ہے پیا دن یا رسول اللہ میں رات سن کے میں ایمان رکھدا میں رات سن کے میں آمنا و صدقنا تصدیق کردا ایتا سن کے میں تسلیم کردا ایتا سن کے میں ایمان رکھدا ایتا سن کے میں مان جانا لیکن ایک مہربانی تا کرو چا مینوں 2 دیاڑے دا گنجائش دے چھوڑو سبحان اللہ مینوں 2 دناں دی آہا کراں گل ادلے ستے پیو جاگو کراں گل مینوں یہ معلوم ہوندا ہے اللہ پاک نے القاء کیتا ہے حضرت عباس کے دل وچ کہ اج قرآن نازل ہوندا پیا جبرائیل امین آئے اللہ کا قرآن لے کے آئے نبی پاک تشریف فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم عباس ایتھے بول تاکہ آمن والے لوگاں دیاں پریشانیاں دا مسئلہ حل ہو جاوے سبحان اللہ سبحان اللہ
سمجھ آئیے ماشاءاللہ اگر عباس نہ بولیں دے آج یہ بجھاتا تسی اپنے علماء نہ کرنیاں اسی سجے کھبے ویکھیا بے کے ولدا دے تے کریندے ودے ہیں کریندے ودے یہ رسول کا کاروبار کریندے نا اچھا کاری صاحب ہن انجے میں 5 دیواراں لین دے کر ہیں 5 دیوار میں چھٹی ہے یہ گل حضرت عباس نے کیتی ہے اللہ دے نبی نے جیڑا جواب دیتا ساڈے واسطے دلیل نہ ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ بیادن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دیواروں کی گنجائش دے وہ چاہ جیڑا میرا لمن دے موڑو کلیار کارنامہ اگلی گل دساں حیران ہو جاسے حضرت عباس اکو کے بیادن آدن یا رسول اللہ جیڑیاں دو دیوارہ تو سامنے دے سو جنہ کلو میں لمن دے موڑ کرنا ہے او جیڑا منافع ہو سی میں گھر نہ لے ویساں غریباں وچ بڑے ساں گھر نہ لے ویساں دین اسلام دی خدمت دے لیساں توجہ کر گلاں کتنیاں کیتیاں اچائی بول کتنی گلاں کیتیاں توجہ کر اینو آدن مسئلہ بنا چھوڑنا میں تو آدھے مسئلہ تو آدھے پلے بان چھوڑنا ہے گلاں کتنیاں کیڑی کیڑی پہلی گل حضرت عباس کے پیادن یا رسول اللہ مینوں دو دیواراں دی مہلت دے ہو اگلی گل کیڑی کیتی یا رسول اللہ میں وعدہ کرینا جیڑا مینوں منافع مل سی گھر نہ لے ویساں میرا تصور مسجد تے لیسام میرا تصور مجاہدین تے لیسام میرا تصور ننگیاں نو کپڑا پویسام بھوکیاں نو روٹی کھویسام میں مسافر خانے تعمیر کرے سام میں لڑکے لویسام یعنی اللہ دے راہ تے ربائی کام کرے سام گلاں تے لوگ کیتیاں بڑیاں سونیاں کیتیاں لیکن اللہ دے نبی نے کے جواب دیتا فرمایا اے عباس اللہ نے جو فرمایا ہے کہ بازار اللہ نے جو فرمایا ہے کہ رک جا بس رک جا سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان امیر حمزہ ماشاءاللہ دوے چاچے دا بھی نعرہ لا چھوڑ شان حضرت عباس شان حضرت عباس زندہ باد آدھر توجہ کر بڑی عجیب گل کیا کرے نام اے آپ نے کوئی گل نہیں کیتی میں آج دے لوگاں دے سوالاں دے جواب انداز قرآن چپیا بکھینا اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ او ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ وذروا چھوڑ دیو ما بقی من الربا عباس نے رضی اللہ عنہ کے بیان کے آئی میں تو کوئی دیواراں لے چھوڑو جیڑا میرا پیچھا پیا ہے میں انہاں کولو رسولیاں کرما میں گھر نہ لے ویساں نیک رات لیساں اللہ نے بڑی سونی گل کیتی ہے اللہ پاک نے فرمایا پہلی تا گل جے ہو ایمان والے ڈر جاؤ اللہ کو وذروا ما بقیا جیڑا پیچھا پیا ہے اونوں چھوڑ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ وازارو چھوڑ دیو وازارو ایک اور جگہ تے بھی آکھیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع سبحان اللہ تے بھی وازارو آکھیا ہے اوتھے بھی وازارو آکھیا ہے اتنے کہ فرمایا کہ جمعے دی جس لے اذان ہوے خرید و فروخت چھوڑ دیو وازارو چھوڑ دیو اتنے بھی فرمایا وازارو ما بقیا من الربا فرمایا جڑا سود دا دھندا کی کریندے ہو ہن اللہ دا حکم سن لیا نے پیچھے جڑے منافع پین انہاں منافعاں نو چھوڑ دیو سبحان اللہ اللہ نو نہیں پتہ کہ اللہ دے راہ تے خرچ کرنا ہے اللہ کو جیش نہیں دیتی او بولو اللہ کو جیش نہیں دیتی ہون جڑے فتنیاں دے بوئے کھولنے ہن حضرت عباس دے بولن وچ اللہ نے او فتنیاں دے بوئے بند سبحان اللہ بے شک
دنیا دے دروازے بند کر آج کے کیا سے بولے ہوندے چلو میں منافع نہ لینا مدرسے دی لیٹرین تے پوینا او اللہ بھی آجا چھوڑ دیو تو کی لیٹرین نہ ودا پوینا ہے ماشاءاللہ اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ابو اللہ نے بڑی سونی گال کی ہے اللہ پاک نے پہلے کیا کیا یا ایھا الذین اوے تہاڈا ذہن حاضر کوئی نہیں پچھلے ستے بیٹھے ہو حیران کیے تہاڈے اوپر بڑی محنت کر رہے ہیں تہاڈے سارے آکو سبحان اللہ اللہ نے آمنو آکھیا نا آمنو آکھیا جس لئے گل اللہ مکائی کچھ بھی آکھیا ہے کہ ہو ایمان سبحان اللہ اللہ کیا کیا جی ہو ایمان آلے اور سنو اللہ پاک کے فرمائندے یا ایھا الذین آمنوا ایمان علیہم اتقوا اللہ اللہ کو ڈر جاؤ وذروا ما بقی من الربا جڑا سود مال باقی ہے ان چھوڑ دیو ان کنتم مؤمنین اگر تسی مومن ہو سبحان اللہ اگر تساں مومن ہو ایمان والے ہو توجہ کر آیات تا بڑی ساری ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ دا قرآن اللہ دا پیغام اللہ دا حکم سنن دے باوجود تسی باز نہ آئے مڑ سنو بِحَرْبٍ من اللہ ورسول اللہ دے رسول نال جنگ واسطے تیار ہو جاؤ آخری گل پہ کرے نا جنگ واسطے تیار ہو پہلی بات تا اے ہے یاد رکھو سود آلا کبھی جنت نہیں کہ سود آلے کو مردیاں کلمہ نصیب نہیں ہونا کیونکہ اللہ دے نبی دی حدیث ہے جن مردیاں کلمہ نصیب ہو گیا دخل الجنہ سیدھا ویسی جنت ہے اس راہ پر ایک نہیں جاؤنی کہ جیڑا سود دا کاروبار کرتا ہے وہ جنت نہیں جاؤنا جنت بنیاں دی نشانی ہے کلمہ معلوم ہویا مردیاں کلمہ نصیب نہیں آپ اندازہ لاؤ آج اساں میں اس ویلے بھی تقریر کی ہے کہ دسیا آئی کہ جیسا جیڑا سی ادھار لینے ہیں بینکا نال یہ سود دا کاروبار ہے جیڑا اساں شادی دے موقع دے ایک دن بادیاں پہنے ہیں یہ کیڑی شاہ بولو سود دا کاروبار آپ دیکھو ایک بندہ ہے ان کا نام وریام فرضی گل پہ کرے ان کی شادی تے ایک بندے 1000 روپیہ پایا ہے ہوں سمجھ آئیے لیکن جس بندے 1000 روپیہ پایا ہے فرضی نام پہ لینا ان کا نام ہے رمضان ہوں اس بندے کی شادی ہوئی ہے اس وریام گڑھ پاونی ہے کہ کوئی نہیں پاونی اس تے گڑھ گھلنی ہے کہ کوئی نہیں گھلنی اس تے کارڈ گھلنا ہے کہ کوئی نہیں گھلنا ہوں جس لئے کارڈ اس گھلنا ہے اس تا پایا ہے 1000 روپیہ ہوں جس لئے کارڈ گھلے سو ہوں پہ دھاپیا ایک کھاؤ رمضان آیا کہ نہیں آیا جس لئے رمضان آندہ ہے وہ بھاجی پہندہ ہے اگر پاوے 1000 اندہ ہاتھ ناپ لیندہ ہے اگر کو جتور دن کے نہیں آتے اوہ اگا کو جی ٹور یاد کر یاد میں تنو 1000 دیتا ہی وہ اس سے 1200 1500 2000 دیندہ کہ نہیں دیندہ آپ اندازہ لاؤ یہ جڑا کاروبار چلیا کھلا ہے اسا وہ نمازاں نہیں پڑھتے ہیں اذاناں نہیں دیندے ہیں یہ کاروبار سارے کرنے ہیں سود ہے کہ کوئی نہ ہے ہوں کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں انجے خدمت کیتی ہے میں انجے خدمت کیتی ہے حالانکہ تم یہ بھی انجے خدمت کیتی ہے جب تیری شادی تے میں آواں جے میں نہ دے ماں تو تمہیں نہ پینا خدمت انجے کر گیا اتھے بندے بندے کیوں بھڑنا ہے بندے بندے کیوں سنائنا ہے سجنوں غور کرو میں تو 2 باری شادی کر لی اسے تو 3 باری بھی اللہ میں عطا کر دے وے لیکن میں تو اللہ لیلان آکھیا ہے کہ کوئی بھاجی شادی کوئی نہ
سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھو اس سود کی زیادہ تو بات اللہ نال جنگ دا اعلان ہی نہیں اللہ نال. اور یاد رکھو جتنے بھی سود کا کاروبار کیتا ہے ان دے گھر سکھ چین نہیں ہوندا. جتنے منافع سود تے رہندا ہے اس نال وقت کے ڈاکٹر نو دے کے آندا ہے. گھر دے اندر دو چار بندے ہر ویلے بیمار پے ہوئے بھی شک پتہ کر لا. گھر دے اندر ہر ویلے لڑائی ہے بھی شک پتہ کر لا. او پیروں کو لوا کے 2-2000 روپیہ دے کے تعویذ لیندا بدے کہ آتا قاری صاحب فلانے مینوں تعویذ کھتے او تینوں تعویذ کسے نہیں کھتے او جیسے آتے نہیں ہے او جا تو جنگ دا اعلان کھتی بدے تو تعویذ نو کیا کرنا ہے اللہ نال تو مقابلہ کیتی بدے. اللہ آپ پہ آتا ہے میرے نال جنگ دا اعلان ہے اس بندے دا کسے تعویذ کو نہیں پائے کسے جادو کو نہیں کیتا اے اللہ پاک والو حالات آئے. اس واسطے میرا بھائی اگر کوئی کرے گا تو توبہ کر. میں مسئلہ حق بیان کیتا ہے واحد میں اس مسجد کا نام نہیں لیندا مجھے پتہ کوئی نہیں. میں ایک مسجد خطیب ہوں میں سود کے بارے بیان کیتا متولی بھائیدا بھائیدا آیا آکے آج تو بعد میں تیرے میں نہیں رکھتا. میں کہ کیوں ہے آکے کہ تو سود کے بارے تقریر کیتی ہے میں سود کا کاروبار کرنا تو میرے خلاف بول رہا. میں کہ تو مجھے پتہ کوئی نہیں ہوں میں پتہ لگ گیا ہے میں ایندہ رہوں تو اسے عنوان تے تقریر کریں گا راساں جنن تک تو توبہ نہ کیتی عمل سے چھوڑ کے بھاگ لیساں. ہو سکیا میں تے یو کرنا ہے پر تو لگا جا. میں کہ میں ہور مسجداں بتھیریاں لیکن کلمہ حق آکھن تو بعد نہیں آونا. میں آخر تے ملک پاکستان دے جتنے علماء کرام ہیں انہاں نوں ہاتھ جوڑ کے قرآن دا واسطہ دے کے بیانا اللہ دی قسم ہے حق بول انشاءاللہ. مسجد تے چھٹی ہو گئی تینوں اگلی مسجد میں ویسی کبھی بھوکیا جانا سے وہ پتھر دے وچ رب کیڑے نوں روزی دے سکدا ہے. مولوی صاحب تو اللہ دا قرآن سننا ہے تینوں رب روزی نہیں دے سکدا او تو معاف نہیں کرتا. تیری مسجد دا متولی تیری مسجد دا خزانچی تیری مسجد دا نمازی سود دی تاتا لکھے ہویا ہے. تو مسئلہ حق اس واسطے بیان نہیں کریندا چودھری صاحب ناراض ہو ویسی اس واسطے بیان نہیں کریندا مار صاحب ناراض ہو ویسی رانا صاحب ناراض ہو ویسی. یاد رکھ میری اتنا سال 25 سال میں خطابت کریں گا گزر گئے آج تک میں کسی مقتدی کو نہیں ڈریا آج تک کسی مار صاحب کو نہیں ڈریا. ان 25 سال 32 مسیحتاں میں آباد کی دیئے آج بھی مسئلہ آ گیا کوئی میں امام خطیب رکھے پامے نہ رکھے لیکن میں اللہ دا قرآن سناما تو بعد نہیں آمنا. الحمدللہ